خود فناہی پارٹ 7۔ میرے پاس تو تمہارے ہر سوال کا جواب ہے، ملن سے پہلے کے لمحے سے لے کر ملاپ تک کی ہر بات کا۔ سر جی ایک اور انہونی ہوئی، اس لڑکی نے فرش سے اٹھ کر کرسی پر بیٹھتے ہوئے کہا۔ شادی پر میں نے اس لڑکے کو بھی بلایا تھا، میرے دل میں اس کی چاہت کے لیے رتی برابر بھی کمی نہیں آئی، وہ آج بھی روئے روئے میں بسا ہوا تھا۔ یہ دعوت لڑکے والوں کی طرف سے تھی، اتفاق در اتفاق اسی شہر میں اسی ہوٹل میں دعوت تھی۔ رات وہیں ہمارا اور میرے دولہے کے خاندان کے لوگوں کا قیام تھا۔ اتفاق سے اس لڑکے کے لیے بھی وہی کمرہ بک ہوا جس میں ہم پہلی بار کوسے کسین سے بھی قریب ہو گئے۔ اس کی بیوی بھی اس کے ساتھ تھی۔ میری اپنے شوہر کے ساتھ قربت کی یہ پہلی رات تھی جس رات کا آغاز ہو رہا تھا۔ ہماری پروگرام کے تحت کمرہ نمبر 552 میں شب بسری۔ اس کمرے کے علاوہ باقی سارے کمرے تیسری منزل پر بک کیے گئے تھے، مگر اس رات کے آغاز سے قبل ہی سویرا ہو گیا۔ صبح نو نوید سحر و تشکر اور صد شادمانی ہزار خوشیاں لے کر آئی۔ جو ہوا وہ ناقابل بیان، ناقابل فراموش ہے۔ میری زندگی کا حسین ترین لمحہ جس نے ساری کلفتیں تمام کر دیں، میری ادھوری شخصیت کی تکمیل ہو گئی۔ یہ لمحہ میری زندگی کی تمانیت کی معراج اولا کا مرحلہ بن گیا۔ آپ میری باڈی لینگویج میں دہرانے والی جذباتیت کو تو یقیناً نوٹ کر رہے ہیں، یہ جانتے ہوئے بھی کہ میں اسے بغور سن رہا ہوں۔ اس نے پھر بھی میری پوری توجہ حاصل کرنے کے لیے مجھے مخاطب کیا۔ آگے بتائیے۔ اب پہلی بار مجھے اس کی کہانی میں تجسس کی جھلک دکھی۔ سرے شام میں اپنے شوہر کو بتا کر آرس کے کمرے میں گئی تھی۔ اس کا دروازہ کھولا اور ہم دونوں ایک بار پھر چند لمحوں کے لیے بے خود ہو کر لپٹ گئے۔ الگ ہوئے تو میں صوفے پر بیٹھنے سے پہلے اس کی بیوی سے ملی۔ اس کے ماتھے پر کوئی شکن نہیں تھی، وہ بڑے اتفاق سے ملی، بڑی خوش تھی۔ آرس نے اسے سب بتا دیا تھا۔ اس خوبصورت لڑکی کی آواز میں لجاجت تھی، اس کی خوبصورتی میں مجھے اداسی نمایاں نظر آئی، اس کی خوشی بلکہ خوش طبعی میں بھی مجھے تسنا محسوس ہوا۔ رات 9 بجے گرینڈ ہال میں شادی کی حتمی تقریب کا اہتمام ہونا تھا۔ اس کے بعد مہمان رخصت اور میاں بیوی حجلہ عروسی میں چلے جاتے۔ میں اس سے تقریب میں ملنے کا کہہ کر واپس آ گئی۔ تقریب کا آغاز ہوا۔ زرق برق لباس میں مہمان موجود تھے۔ روشنیوں سے جگمگاتے ہال میں موسیقی چل رہی تھی۔ کھانا لگ چکا تھا۔ میرے چہرے پر وہ شادمانی ابس تھی جو ایسے موقع پر دلہن کا خاصہ ہوتا ہے۔ چہک تو دلہا بھی نہیں رہا تھا۔ میں تو حالات سے سمجھوتا کر کے اس بندھن میں منسلک ہو رہی تھی۔ میرا پارٹنر وہ کیوں زیادہ جذباتی نہیں لگ رہا تھا؟ اسی کو معلوم ہوگا، یہاں پہ وہ اظہار زیادہ نمایاں نہیں کرنا چاہتا تھا۔ مہمان آ رہے تھے، ہم سٹیج پر بیٹھے تھے، کچھ مہمان سیلفی بنا رہے تھے۔ اسی دوران وہ بھی اپنی دلہن کے ساتھ کب ہال میں داخل ہوا اس کا مجھے اندازہ نہیں۔ میری نظریں کب سے اسے ڈھونڈ رہی تھیں اور پھر نظروں کی تلاش ختم ہوئی، مجھے وہ سامنے بیٹھے لوگوں کے درمیان نظر آیا۔ اس کی دلہن بھی اس کے ساتھ تھی۔ ان کے درمیان ابھی تک ازدواجی تعلق قائم نہیں ہوا تھا، یہ اس نے مجھے ملاقات کے دوران بتایا تھا۔ میری آنکھیں اسی پر جمی تھیں، وہ بھی مجھے ہی دیکھ رہا تھا۔ ایسا محسوس ہوتا تھا جیسے وہاں ہمارے علاوہ کوئی نہ ہو، لیکن جلد ہی میں نے اپنے حواس پر قابو پایا۔ اس دوران اس کی بیوی اپنے شوہر کو کچھ بھی بتائے بغیر اپنی سیٹ سے اٹھ کر آہستہ آہستہ چلتے ہوئے سٹیج کی طرف آئی اور سٹیج کے بالکل سامنے آ کر رک گئی۔ میں حیران تھی کہ اپنے شوہر کے بغیر وہ سٹیج پر کیوں آ رہی تھی۔ وہ سٹیج سے 4 قدم کے فاصلے پر ہمارے سامنے کھڑی تھی۔ میرے شوہر نے اس کی طرف دیکھا تو چونکا اور فوراً اٹھ کھڑا ہوا۔ وہ سٹیج سے اترا، اس کے سامنے 4 قدم کے فاصلے پر رکا اور پھر اس کے بعد دونوں 2 قدم آگے بڑھے اور ایک دوسرے کے قوسین سے بھی زیادہ قریب ہو گئے۔ پیوست، باہم پیوست۔ اب پورے ہال کی نظریں ان کی طرف تھیں، مگر وہ اس ہجوم کی موجودگی سے بے نیاز گلے مل رہے تھے۔
وہ بھی ہماری طرح صدیوں کے پیاسے لگ رہے تھے۔ یہ کسی فلم کا منظر تھا، لگ ایسا ہی رہا تھا، لیکن سر جی یہ حقیقت تھی۔ ہم آزاد معاشرے کے لوگ ہیں، کچھ روایات کی پاسداری ضرور کی جاتی ہے، لیکن کسی پر فیصلے ٹھونسے نہیں جاتے۔ مرضی سے زندگی گزارنے کو بنیادی حق سمجھا جاتا ہے۔ وہی عقد کھلا کہ یہ ایک ہی شہر میں ایک ہی کمپنی کے ملازم تھے، ایک دوسرے کے بہت قریب ہو گئے۔ لڑکی اپنے شہر والدین کے پاس گئی تو کسی ذہنی الجھن کے باعث الجھ کر رہ گئی۔ اسے ہوش آیا، خود کو سنبھالا تو اس کی شادی ہو چکی تھی۔ لڑکے کو جب اس کی حالت اور اس کی شادی کا پتہ چلا تو کافی دیر ہو چکی تھی، اس لیے اس نے رابطہ نہ کیا۔ لیکن اب جب قدرت نے انہیں ایک دوسرے کے سامنے لا کھڑا کیا تھا تو وہ خود پر قابو نہ رکھ سکے۔ پھرتے جذبات میں ایک دوسرے کے گلے لگے اور زاروں کے تار رو دیے۔ مجھ سمیت ہال میں موجود کئی لوگ اس داستان محبت کو نامکمل دیکھ کر اشک بار تھے۔ میں نے روتی آنکھوں سے اسے دیکھا تو وہ بھی رو رہا تھا۔ کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ ہو کیا رہا ہے۔ زندگی کے جس مقام پر ہم چاروں اپنی اپنی محبت کے سامنے کھڑے تھے، وہاں اور بھی کئی لوگ موجود تھے۔ اب ہوا کرشمہ سر جی، جس نے ہم چاروں کی زندگی بدل دی۔ قدرت نے جن محبت کے پجاریوں کو الگ کیا تھا، ان کو ملانے کا وقت ہوا جاتا تھا۔ ہم چاروں نے اسی سٹیج پر اپنی اپنی داستان محبت پورے ہال کو سنائی، اور ساتھ ہی یہ بھی اعلان کیا کہ ہم اپنی اپنی محبت کے ساتھ زندگی گزارنا چاہتے ہیں، کیونکہ زندگی اور محبت ایک ہی بار ملتی ہے۔ ہال مکمل طور پر سناٹے میں غرق تھا۔ ہماری داستان سننے کے بعد بھی کسی کے پاس نہ کوئی سوال بچا تھا اور نہ ہی ہمیں ایک دوسرے سے الگ کرنے کا جواز پیدا ہوتا تھا۔ ہمارے والدین سمیت سب نے ہمیں ہماری محبت سمیت قبول کر لیا۔ سر جی، کیا کوئی اس مقام پر آنے کے بعد سوچ سکتا تھا کہ محبوب کو حاصل کر لیا جائے گا؟ نہیں نا، مجھے بھی یقین نہیں آیا۔ لیکن وہ رات حقیقت میں مرادوں والی رات تھی کہ جس نے محبت کرنے والوں کو ملا دیا تھا۔ یہ رت جگہ میں نے اپنے محبوب کے ساتھ کمرہ نمبر 368 میں سیلیبریٹ کیا۔ شکریہ۔